تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے؟ تو پھر حضرت سعد بن معاذ پڑے ہوئے انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں تو یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعنا وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ آئے سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت لنا۔ پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجیے ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخص سوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح پوری طرح تیر کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد، ہوئے اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر، کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے۔ اے میرے رب یہ 313 تہلک دونوں طرف، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان 313 کو اتنی عزت دی۔ جبریل بولے ایک دفعہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر افضل کون ہے؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ۔ جبریل بولے یا رسول اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر افضل اور مقدس فرشتے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ المردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، جب اللہ ہو جاتا ہے، اپنا ہو جاتا ہے، تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے۔ یہ فا کا مطلب ہے فا، فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، کتاب گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے، ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی، ایسے ببولا سا آیا؟ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔
کبھی ہم بھی تم میں بھی شاہ تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک، شہوتیں زنا سے پاک، عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر جانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، بھلا پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ دروغ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر میں ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 میں حقوں نے 1000 کے منہ پھیر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل کے واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائے، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ ہائے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ساتھ رہا ہے عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ باپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری، لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈھائی کفر آئی، مکے تو کفر بھی کمالہ ہی کر چھڑی۔ کون ہو؟ کہاں مدینے والے، واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اخوانا، میری قوم میرے مقابلے میں لا،
کیدرن چھوٹے چھوٹے بندے گل چھڈن. آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے. اچھا عقبہ میں اپنی آل بھیج رہا، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا. میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی اولاد النبی، خاندان میں نبی. کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے. نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں. ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم الگ مستقل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی دو دفعہ، علی ایک دفعہ نہیں، علی دو دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں. کوئی ایک کربلا تھوڑی ہے، ہزاروں کربلائیں ہیں، ایک ان میں سب سے بڑی ہے. عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب. کون ہو؟ عبیدہ بن حارث. کون ہو؟ علی بن ابی طالب. قوم کرام اکفاؤنا. ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ. حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے. حمزہ کو اسد اللہ، اسد رسول ہی. جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندہ نے ناک کاٹ دی، پھر چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے. میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی. یہ اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے. میرے نبی کے بچے کی سوائی کی. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. باقی بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت. یزید کے بادشاہ انہوں نے بڑی قدر اور عزت، شہزادے بنا دیا. دنیا دین کے تو ویسے. ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر حشم ختم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے. نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت. لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے. نام تو علی بن حسین ہے. وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا. تو اب 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. تم مجھے کہتے میں نہ رہوں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا. یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا. حسین کا سر تو آخر میں کٹا. یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا. اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. پتہ نہیں کون سے، پتہ نہیں کون سے جنہوں نے سب کچھ کر دیا. اللہ اکبر. ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے. یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کر، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا،
ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے. آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا. اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون. بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ. سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں. برسات شروع ہو گئی. ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اپنے گھر میں قربانی رکھی. کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لما تو بچے کی تھوپالا، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کرا تو پتروں نے روٹی کی تو کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کرا تو روٹی کی تو کھاواں. ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے. دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں. زیاد نے چھڑیاں ماری، یزید نے منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں. غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں. وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو. میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو. کون ہو حمزہ آل رسول، کون ہو علی آل رسول، کون ہو عبید آل رسول. آؤ. حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشوں کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپتے ہوئے تو آسمان سے جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئے نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. ایک ہی بار میں عتبہ کا سر ہو گیا. علی نے ولید کو اڑا دیا. شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے. تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا. تو عبید تھی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی. تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے؟ ہاں ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان دی. بس پھر کہنے لگے رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَنْهَلَ عَلَى أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے، 99 اشعار کا. شعر ابو طالب میں كذبتم ببيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن حوله ونناظر ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وأبيض يستسقى الغمام من وجهه ثمان الجقام عصرة للأرامل يرود به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا. یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش
کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے مڑ لے جائے اور اس سے پہلے کوئی مائدہ لال لے دے بھی پھلے۔ ہاں کہ رسول اللہ آج میں نے شیر کا حق ادا کیا۔ ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑی صحرا میں، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو ماقل، چھوٹا سا قد، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے۔ حضرت عباس پانی ہو گئے، وہ کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ عنہ، نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کر رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا، اس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو ماقل نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اس وقت فقد ایدک اللہ بالملک الکریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی، بدر کی جنگ، اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری اور خدا مٹ جائے، کہ علماء بھی صاحب میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صاحب میں چل رہے ہیں، خدا۔ ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اور میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، دیوتا نہیں، یزدان نہیں، اوتار نہیں، گاڈ نہیں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرا غریب بھی خدا کہتا ہے، میرا امیر بھی خدا کہتا ہے، میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں۔ میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو، پھر اللہ بھی ملے گا۔ اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تو اسے میں نے محمد دین آپنا شروع کر دے، تو اسے میں نے خدا بخش آپنا شروع کر دے، یہ سارے نام ٹھیک ہیں، لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھے ہے، میرا نام لال دین نہیں رکھے ہے، میاں میں نے طارق جمیل آپو کہ میں نے اسی قدم کا لال دین بنا چھڑیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہوگا وہ بر صغیر کے مسلمانوں، وہ میں نے تو اپنا نام اللہ اللہ اللہ، قرآن پکارتا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک تم بر صغیر والے ہو، خدا ہی آپ کی جان جو پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے آندے گے، کوئی اللہ کا آپ کو، کوئی اللہ کا آپ کو، زبان کا سدھی کرو، کوئی منہ کا سدھا کرو، کیا کی جاتے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو،
الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العليم القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الوصي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقي العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، الله یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں، کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے کیونکہ میری عادت ہے پانی پینی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں بولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام، صوم سیام، قرآن میں دونوں لفظ بولے ہیں، ہاں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام، تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے، صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ، دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے، ایسا نہیں کہ روٹی نہیں کھانی تو پانی نہیں پینا، نہیں نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا، آنکھوں کا روزہ بے حیا نہیں ہو، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے 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 مارا گیا، مارا گیا۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ، سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں توڑنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپتول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا، پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی، اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی، اللہ ملا، زمین کی برکت ملی، اللہ ملا، اس کی رضا ملی، اللہ ملا، وہ جنت ملی۔ اللہ 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 اللہ
اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت و مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے. ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس گرمی کے روزے میں اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے دیش کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا پہنچ جاتا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا. تو بدر میں آیا تھا نا، تو بدر میں آیا تھا نا، جمعے کا دن تھا، جمعے کا، لیکن اس وقت تیرے بندے نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے. جبریل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر. تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں. اپنے دوستیاں تجھ سے توڑ کر، مخلوق سے تجھ سے توڑ کر، تیری چوکھٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا چکے، مالداروں کی چوکھٹ پہ جا چکے، طاقتوروں کی چوکھٹ پہ چھپ گئے. تجھ سے تعلق تو لیکن میرے کو بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے. تو اگر ناراض ہے تو تیرے پاس آتا ہے. تو ہی تو وہ ہستی ہے کہ ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم ماؤں کے ہزاروں منتیں کرتے ہیں تو پھر جا کے مانگتی ہیں، باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں پھر جا کے مانگتا ہے، بیوی کو حق کو مناتے ہیں پھر جا کے مانگتی ہے، بیوی خامن کو حق کو مناتی ہے تو پھر جا کے مانگتا ہے. تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے. زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یا اللہ وہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے. اللہ بدر والے تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، مقداد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حمزہ تھے. یا اللہ یہ تو ہم گنہگار، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، دامن دار کیا، کشکول میں چھوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں. امت حبیب پر کرم کر دے. ہمارے معلوم بچے سبب رہے کہ کھانے کی چاہیے، ماؤں کے سامنے زندہ کھانے کی جا رہی ہے. ابھی للکارا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، یہ بچپن مجھے بلانے کے لیے اب تو آ جائے جا رہا سبھی. بچہ رو رو کہتا ہے اماں ملکہ میں رو رو بھی تھک پہ، ہاں ملکہ میری سن رہا. اے میرے رب یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع، اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو. آج تم بھی آنسو بہاؤ، ہم بھی روتے ہیں، تم تو روزے کے مکلف نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تم آمین کہو. آج ہمارا مولا ہمیں منا دو کہ اللہ میری ریاکار، ہمارا ماں بنا دی ریاکاری، ہمارا ممبر پیٹ میں ریاکاری. تو آجا آجا میرے ہاتھ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خدمت ہو گئی، اب تجھے بلانے آئے ہیں. ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئی، کھانے کھچ گئی، اسی دیش میں ماں نے اسکول بھیجا، درندوں نے سیگریٹ چھیڑ دی، مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں. میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا. آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا. اے میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. آیا تیری عزت کی قسم، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ. آ جاؤ ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں تھام لے. مجھے بچہ کہتا اماں میں تھک پہ ہمیں نہیں چالا، اماں میں تھک پہ ہمیں نہیں چالا. اللہ تھک لٹ گئے ہیں. ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں. یہ رمضان بدر والا کر دے، بدر والا کر دے،
بدر والا کر دے، بدر والا کر دے۔ بے گناہوں کے خون سے دردی پھول کے پھٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے۔ عرب کا خون بہ رہا ہے، عجم کا خون بہ رہا ہے، معصوم بچوں کے گردنیں کٹتی۔ آ جاؤ بلغم رسید جانم بیا کے زندہ بات، تو آ جا میرے خدا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا، ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکی، دل کو دھونے کی کوشش کی، داغ اتنے گہرے ہیں، کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی، نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے، وہی گندا دل لے کے آئے ہیں، کوئی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، کوئی تار تار دامن لے کر آئے ہیں۔ ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں، بہت گناہ کیا، اور جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہرایا، پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف تجھے پکارا جب بھی پکارا، میرے مالک میرے مولا، ہر گناہ کیا شرک، ہر عیب سے داغدار ہے، تیری توحید کا دار تھاما ہے، تجھے ایک مانا ہے، وحدہ لا شریک، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیح تیری کتابیں، تیرے فرشتے حق جنت حق دوزخ حق، لیکن اس سے آگے پھسل گئے، ہمیں اس گندے ماحول نے کھا لیا ہے، چاروں طرف ننگی ننگے، جہاں رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں، جہاں جنید بغدادی جیسے وہاں پاکیزگی نہیں ہوئی، میرے ملک کے تاجر نے ہماری بچیوں کو کپڑا بیچنے کے لیے ننگا کر کے کھڑا کر دیا، ہماری بیٹی، ہماری بیٹی، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مرد، اس دیش کو پاک کر، تو نے رمضان نہیں دیا تھا 27ویں رات کی، سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں تھا، تیرا انتخاب تھا، تو نے انتخاب کر کے دھرتی کو 27ویں رات میں عطا فرمایا، ہم تیری منت کرتے ہیں، اس کی قبر ٹھنڈی کر، جس نے اس کا نام پاکستان رکھا، اسے پاک بنا دے، اسے زنا سے پاک کر دے، اسے قتل و غارت سے پاک کر دے، اسے چوری ڈاکے سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے رشوت سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے، اسے گھنگرو کی چھن چھن سے پاک کر دے، اسے بے حیائی آواز سے، تو ہی کرے گا تو ہوگا، اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان آنے والے مرد عورتوں سے راضی ہو جا، یہ ہمارے چوکیداروں سے راضی ہو جا، یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ کیے تھے، آج ہم اس گھڑی میں معافی مانگتے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اے مسجد کے فرشتوں جب جاؤ تو ہمارے نبی کو ہمارا سلام پیش کر، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر، ہمارا روح خراب مان جائے، ہماری شام پر بھی سویر ہو جائے، ہماری اندھیری رات پر بھی صبح ہو جائے، ہم اس کے منتظر رہیں گے، ہمارے بیماروں کو صحت دے مولا، ہمارے روٹھے ہوئے کو ملا دے مولا، ہمارے لڑے ہوئے صلح کرا دے مولا، ہمارے موذی امراض والوں کو کامل شفا دے دے میرے مولا، جوان بچیوں کے نیک رشتے مقدر فرما دے میرے مولا، تنگستوں کی تنگی دور فرما دے میرے آقا، قرضوں میں جکڑوں کو آزاد کر دے میرے آقا، ناجائز مقدموں میں پھنسوں کو آزاد کر دے میرے آقا، جو اس ملک میں درندے پھر رہے انسانی شکل میں انہیں ہدایت دے دے، اگر وہ انسان ہیں، اگر ان سے انسانیت نکل چکی ہے ان کے دان توڑ دے، ان کے نوخن کھینچ دے، ان کی گردن مروڑ دے، میرے تم نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑ، ہمارے فرعونوں کو پکڑ لے، تو نے موسیٰ کے قارون کو پکڑا تھا، ہمارے قارونوں کو پکڑ لے، تو نے آج کے شداد کو پکڑا تھا، ہمارے شدادوں کو پکڑ لے، تو نے ہر دور کی تحریموں کو پکڑا، تو ہمارے دور کے فرعونوں کو پکڑ لے، اب اس دھرتی کو پاک کر دے، اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے، اللہ جو دوست روزے سے محروم ہوئے انہیں کل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔